اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ عادیات مکی ہے اور 11 آیتیں ہیں، نزول میں 14 ہے اور ترتیب میں 100 ہے۔ اس سورت کے اندر مخلوقات کے اپنے مجازی آقا کے ساتھ وفا کا بیان ہے، اور اس انسان کا اپنے حقیقی آقا کے ساتھ جفا کا بیان ہے۔ نہ اپنی وفا یاد ہے اور نہ ان کی جفا یاد، اب مجھ کو محبت کے سوا کچھ بھی نہیں یاد۔ والعادیات ضبحا، اور یہ ہمارے زواجی ساتھی پڑھتے والعادیات ضبحا انا للہ، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اللہ فرماتے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں جو کٹتے ہیں۔ اول تو گھوڑا صحیح قول کے مطابق حلال نہیں ہے، مذہب حنفی میں متروک ہے کسی وجہ سے، لیکن راجح یہی ہے کہ اللہ نے اس کو گدھے اور خچر کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، اللہ نے اس کو مستقل جو ہے نا خچر اور گدھے کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ گھوڑا حلال نہیں ہے، بلکہ گھوڑا حرام و حلال کے درمیان میں دائر ہے اور ترک اولا ہے۔ والمسلۃ مبسوطۃ الذیل حتی تناظر فیہ المجتہدون، مجتہدوں کے مناظرے اس میں ہوئے۔ تو قاری صاحب زوادی ہو گیا، غیر المغضوب علی الضالین، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ محیط برہانی کی چپکی آ گئی ہے، اس میں لکھا ہے جو دعات کی جگہ زوات پڑھ لے فسدت صلاتہ وَإِنْ اعْتَقَدَ فَبَانَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَصَارَ مُرْتَدًّا۔ سب سے خطرناک بات یہ کہ دنیا عرب کلمہ زواج جانتے نہیں، بالکل ہم لا یعرفون۔ اگر آپ نے کہا فلان مریض یا انی مریض، واللہ ہم لا یعلمون هذه الکلمہ، ایش قلت، کچھ بھی نہیں سمجھ۔ تو کلمۃ اجنبیۃ عند العرب لا يجوز ان تقرأ فی الکتاب۔ اور وہ جو بحث قرآن زوات پھیلایا ہے، وہ قاری امین الدین نے جمال القرآن کا حاشیہ لکھا ہے، وہ مولانا اشرف علی کا نہیں ہے حاشیہ، اس نے لکھا ہے کہ زوا کے ساتھ زیادہ اشباہ ہے، صفات مفاد نقل کر کے فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے بہرحال پر دال پڑھ لینا چاہیے، اور مفتی محمد شفیع جواہر الفقہ میں لکھتے ہیں کہ زوات میں یہ بھی خطرہ ہے کہ یہ روافظ کے ساتھ مشابہت ہے، وہ پکے زوادی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہامتے ہیں۔ گھوڑا جب موج میں آتا ہے اور دوڑتا ہے، تم نے گھوڑے دیکھے کیسے دوڑتے ہیں؟ محمود غزنوی کا گھوڑا دریائے سندھ کے اس طرف بھی ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے گھوڑا ترپ، اس طرف بھی ہے گھوڑا ترپ۔ محمود نے جو لگام کھینچا اس کا تو پورے دریائے سندھ سے چلانگ ماری اس نے، دنیا گواہ ہے اس۔ دو بستیاں، سرحد کی بھی ایک گھوڑا ترپ ہے اور اٹک کی بھی ایک گھوڑا ترپ ہے، نشان لگے ہوئے۔ کیسے گھوڑا؟ حضرت نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین نے کہا سنا ہے سلیمان کا گھوڑا تھا، اس کے پر تھے، تو حضرت بڑے ہنسے اور فرمایا افرس لہو جناح، گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں کیا؟ کمال کے گھوڑے ہوتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہامتے ہیں دوڑ کر۔ فالموریات قدحا، پس وہ چنگاریاں نکالتے ہیں ٹاپ مار کر، جب زمین پر جو ٹاپ پڑتا ہے اس کا تو آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اللہ کو اس کی ادائیں کتنی پسند ہے۔ فالمغیرات صبحا، پس وہ تخت و تاراج کرتے ہیں صبح کے وقت، دشمن کے صفوں میں گھستا ہے، ایسی طاقت سے گھستا ہے۔ آج بھی طاقت کا میزان ہارس پاور، گھوڑے کی طاقت کو مثالی طاقت بنایا۔ کہتے شیر نہیں مانتا تھا کہ گھوڑا تکڑا ہے، تو کسی نے شیر کو باندھ لیا اور گھوڑے کے ساتھ رسی باندھ دی، گھوڑے کو چالو کیا، شیر لڑکتا وہ چلتے چلے جا۔ گھوڑا جب موج میں آتا ہے اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے بالکل۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اڑاتے ہیں وہ گرد و غبار۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پس گھستے ہیں دشمن کے جمگٹوں میں۔ یہ اس کے اوصاف ہے، 5 اوصاف ہے گھوڑے کے، اس کو کہتے ہیں
کمالات شرعی ہر نیک گھوڑے میں یہ 5 اوصاف ہے، اور جس میں یہ نہ ہو تو وہ معیوب شرعی گھوڑا ہوگا۔ ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑا تو اپنے آقا کا اتنا وفادار، اور بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کنت کے معنی ہیں دیکھ کر نہ ماننا، کنت توبہ، ایک آند ہے، ایک کنت ہے۔ اندہ کے معنی ہے ہی ضدی آدمی، اور کندہ کا معنی یہ ہے کہ نعمتوں سے سرکش ہو گیا۔ تو استغفر اللہ۔ متنبی نے کہا ہے ان اکرمت الکریم ملکتہ وان اکرمت اللئیم تمردا، اگر آپ نے نیک خصلت اور نیک ذات انسان سے محبت کی، قدر کی، تو وہ مملوک بن کے رہے گا۔ اس نے میرا احترام کیا ہے، مجھ سے محبت کی ہے، اور اگر آپ نے کمینے اور بدذات آدمی کے ساتھ پیار و محبت کی، وہ رسوا کرا دے گا آپ کو۔ یہ متنبی قذاب زمانہ کتنا عاقل ہے۔ کلام کے اندر جیسے فارسی میں شیخ سعدی ہے، اس طرح عربی میں متنبی ہے۔ حماسی صرف مراسی میں، الحماسی فی المراسی ادیب لوگ کہتے ہیں، حماسہ کا تو مرثیہ زبردست ہے، اور مراسی اس کے ہے بھی بہت۔ اور عام نثر کے اندر معری، المعری فی التعری۔ زمانہ تھا ایک کہ لوگ علم ادب شوق سے پڑھتے تھے، طالب علم ذوق و شوق سے ادب میں گھستے تھے بالکل۔ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری مرحوم فرماتے ہیں معارف السنن میں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے پوچھا کہ ایسی کون سی کتاب ہے ادب کی کہ آدمی اس کو دیکھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہو؟ تو مولانا انور شاہ صاحب نے فرمایا کہ ابو البختر کا دیوان ہے، دیوان ابو البختری ہے اپنے پاس، دیوان ابو البختر۔ حضرت بنوری لکھتے ہیں بعد میں مجھے دیوان مل گیا اور میں نے دیکھا فوجدتہ کما اشار الشیخ، بالکل وہی بات تھی جو حضرت شیخ نے کہا تھا۔ ابو البختر کا دیوان۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک یہ خود بھی اس کا گواہ ہے۔ وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک یہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے، مال نہیں چھوڑتا ہے۔ بیٹا باپ کے ساتھ رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہے، بیٹا مال کے لیے باپ بیٹے کو اپنے نسبت سے نکالنے کے لیے تیار ہے، اور پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ مالیات کی وجہ سے درہم برہم ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اے یہ جانتا نہیں ہے جس وقت آشکار کر دی جائے گی، ادھیڑ دی جائے گی وہ جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور سامنے لایا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ قبریں مار مار کر لاشیں باہر آ جائے گی، اور لوگوں کو مار مار کر ان کے سینے سے بھیج نکلیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن خوب خبردار ہوں گے۔